فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ابن مسعود پر کیا بیتی۔ عبد الرحمن کنیت تھی، عبداللہ بن مسعود حضلی نام تھا۔ ان کے باپ مسعود قبیلہ زہرہ کے ہم پیمان تھے۔ ابن مسعود سابقین اسلام میں سے تھے اور اس وقت کہ جب کسی میں ہمت نہ تھی کہ مکہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھ سکے، انہوں نے اس بارے میں پہل کی اور بلند آواز سے آیت الہی کو ان مشرکین کے کانوں تک پہنچایا جو اس سے ناآشنا اور غافل تھے۔ قریش نے فرزند مسعود کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا، آپ کو اس قدر مارا کہ زخمی کر کے خون میں لت پت ایک کونے میں ڈال دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاس رکھتے، وہ بھی رسول خدا کی دل و جان سے خدمت کرتے، یہاں تک کہ رسول خدا نے ان سے فرمایا، جہاں تک میری آواز سن سکو تمہیں اجازت ہے۔ ابن مسعود ہمیشہ خدمت میں رہے، آپ سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اپنے پاس رکھتے اور پہناتے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، کبھی آپ کے آگے بھی چلتے تاکہ آپ کے محافظ رہیں۔ جناب رسول خدا نہاتے تو آپ پردہ کرتے تاکہ کوئی حضرت کا بدن نہ دیکھ سکے۔ جب آپ سوتے تو آپ کی حفاظت کرتے، آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سے جگاتے۔ ابن مسعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرت کی، جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں شریک رہے۔ وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی زندگی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر نے انہیں عمار یاسر کے ساتھ کوفہ بھیجا، وہاں کے باشندوں کو خط لکھا کہ میں عمار یاسر کو حکمران بنا کر اور عبداللہ بن مسعود کو ان کا مشاور اور امور دین کا معلم بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں رسول خدا کے مخصوص اصحاب اور جنگ بدر میں شریک رہے ہیں۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی باتیں دل و جان سے سنو، ان کے فرمانبردار رہو اور اس بات کو سمجھ لو کہ میں ابن مسعود کو بھیج کر تم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پر موجود ہے۔ ابن مسعود کوفے والوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، انہیں دینی مسائل بتاتے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیت المال کے خزانچی بھی تھے۔ خلیفہ عثمان نے اپنے رضائی بھائی ولید کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ولید کوفہ آیا اور حکمرانی کرنے لگا، لیکن ابن مسعود کے ہاتھ میں تمام مالیات کے امور رہے۔ پہلے سے رسم چلی آ رہی تھی کہ ہر گورنر جب چاہتا بیت المال سے قرض لے لیتا، پھر معین مدت میں واپس کر دیتا۔ ولید نے بھی ایسا ہی کیا۔ قرض کی معینہ مدت ختم ہونے کے بعد ابن مسعود نے ان سے تقاضا کیا، پھر ٹال مٹول ہوا تو آپ نے اصرار کیا۔ ابن مسعود کی یہ گستاخی ولید کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک خط عثمان کو لکھ کر اس مزاحمت سے چھٹکارے کے سلسلے میں مدد کی درخواست کی۔ عثمان نے ابن مسعود کو فوراً خط لکھا کہ تمہاری حیثیت میری جانب سے صرف خزانچی کی ہے، جو روپیہ بھی ولید خزانے سے لے تمہیں اس کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ جب یہ خط ابن مسعود کو ملا، وہ سمجھ گئے کہ اس اہم ذمہ داری کو وہ بخوبی نبھا نہ سکیں گے۔
انہوں نے خزانے کی چابی ولید کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، میں آج تک سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے مال کا محافظ ہوں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارا خزانچی ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور یہ روایت اصناب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ ابن مسعود خزانچی کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد بھی کوفے میں رہے۔ اس واقعے کے بارے میں عقد الفرید میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے مسجد کوفہ میں مسلمانوں سے خطاب کیا، اے کوفے والو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج رات تمہارے بیت المال سے 1 لاکھ کم ہو گیا ہے۔ بغیر اس کے کہ امیر المومنین حکم دیں یا میری ذمہ داری ختم کریں، وہ نکال لیا گیا ہے۔ ولید نے ساری کہانی اور ابن مسعود کی باتیں عثمان کو لکھ دیں۔ عثمان نے بھی ابن مسعود کو اس عہدے سے برطرف کر دیا۔ بلازری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ جس وقت ابن مسعود نے ولید کے سامنے چابی پھینکی تو غصے سے کہا، جو شخص احکام خدا کو اپنی خواہش کے مطابق پھرائے تو خداوند عالم اس کی عاقبت خراب کر دے گا، اور جو شخص اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل دے تو خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ میں عثمان کو ایسا ہی پا رہا ہوں۔ کیا یہ جائز ہے کہ اسد اور وقاص جیسی شخصیت کو ہٹا کر کوفے کی گورنری ولید کو دے دی جائے؟ ابن مسعود اکثر فرماتے، سب سے اچھی بات قرآن میں خدا کی بات ہے، اور سب سے پسندیدہ راستہ وہی ہے جسے پیغمبر خدا نے دکھایا، اور بدترین کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ آتش دوزخ ہے۔ ولید نے یہ ساری باتیں اور ابن مسعود کی طنزیہ تقریریں عثمان کو لکھ دیں۔ آخر میں لکھا کہ ابن مسعود تمہاری برائیاں کرتے ہیں، تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ عثمان نے ان کو مدینے بلا بھیجا۔ جس وقت کوفے والوں کو مدینے میں ابن مسعود کے حاضر ہونے کی خبر ملی، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان سے کہا، آپ نہ جائیے، یہیں ہم لوگوں کے پاس رہیے، ہم لوگ آپ پر اذیت نہ ہونے دیں گے۔ ابن مسعود نے ان لوگوں کو جواب دیا، انہوں نے میرے اوپر اطاعت کا حق ڈالا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر فتنے کا دروازہ کھولنے والا پہلا شخص بنوں اور ان کے حکم کی نافرمانی کروں۔ استیاب میں ہے کہ ابن مسعود نے کوفے والوں کو یہ جواب دیا کہ یہ اوضاع اور احوال اپنے پیچھے فتنے لیے ہوئے ہیں، مجھے پسند نہیں کہ فتنہ میرے ہاتھوں شروع ہو۔ کوفے کے باشندے ابن مسعود کو رخصت کرنے دور تک گئے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو تقویٰ اور احکام خداوندی پر عمل کرنے کی نصیحت کی، پھر ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو واپس جانے اور خود مدینے کی طرف چل پڑے۔ کوفے والوں نے بھی ابن مسعود کی ستائش کی۔ جس وقت وہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی زحمتوں اور حقوق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے ناواقفوں کو دین سے آشنا کیا اور واقف کاروں کو دین کا ثبات عطا کیا، ہمیں قرآن سکھایا، دین وائن سے آشنا کر کے بینا کیا۔ واقعی آپ اچھے مسلمان، اچھے خیر خواہ اور مہربان بھائی کی طرح رہے۔ پھر الوداع کہہ کے سبھی لوٹ گئے۔ ابن مسعود مدینہ پہنچ کر سیدھے مسجد میں گئے۔ اس وقت عثمان ممبر پر تقریر کر رہے تھے۔ ابن مسعود کو دیکھا تو گفتگو کا رخ بدل کر بولے، یہ دیکھو چوپایا، پست خصلت اور پھکڑ تمہارے درمیان آ گیا، مانند اس کے کہ جب روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے تو جو کھایا ہے قے کر دے۔ ابن مسعود نے عثمان کی زخم زبان کا جواب دیا، نہیں عثمان، میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں وہ صحابی رسول ہوں جسے جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے کا فخر ہے۔ اور یہ روایت ابن مسعود نے اس جواب سے عثمان پر طنز کیا، کیونکہ عثمان نہ تو جنگ بدر میں شریک تھے اور نہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہ حاشیے میں لکھا ہے۔ عائشہ بھی حجرے سے چیخ پڑی، ارے عثمان، تم رسول کے ہمدم اور صحابی کے لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہو؟ عثمان نے عائشہ کے جواب میں چلا کر کہا، خاموش رہو۔ پھر حکم دیا کہ ابن مسعود کو مسجد سے نکال باہر کر دیا جائے۔ خلیفہ کے حکم سے ابن مسعود کو بڑے توہین آمیز انداز میں مسجد سے نکالا گیا۔ عبداللہ زماں نے ان کو زمین پر پٹک دیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان کے غلام حیوم نے انہیں دونوں ٹانگیں پکڑ کر اٹھایا اور اتنی زور سے زمین پر پٹکا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔
حضرت علی علیہ السلام جو اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے فرمایا، اے عثمان، صرف ولید بن عقبہ کی رپورٹ پر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ عثمان نے جواب دیا، نہیں، صرف ولید کی رپورٹ پر ہی نہیں، میں نے زبید بن سلت کندی کو بھی تحقیقات کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ ابن مسعود درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے، چلانے لگے، خون عثمان حلال ہے۔ حضرت علی نے عثمان کو جواب دیا، تم نے زبید جیسے غیر معتبر پر اعتبار کیا؟ یہ فرمایا اور ابن مسعود کو علاج کرانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ ابن مسعود اس حادثے کے بعد مدینے میں ہی رہے۔ عثمان نے انہیں مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ جب وہ اچھے ہو گئے تو رومیوں سے جہاد کے لیے انہوں نے اجازت مانگی، لیکن عثمان نے اجازت نہیں دی۔ اس خاص موقع پر روایت ہے کہ جب ابو ذر ان سے اجازت مانگ رہے تھے اور عثمان ابھی اجازت دینے نہ دینے کی کشمکش میں تھے کہ مروان بول پڑا، اس شخص نے عراق کو تمہارے خلاف بھڑکایا، عراقیوں کو تم سے بدگمان کیا، اب شام کی باری ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تمہارے خلاف بغاوت پر ابھارے۔ اس طرح ابن مسعود زندگی بھر مدینے سے باہر نہ جا سکے۔ حقیقت میں وہ نظر بند تھے، یہاں تک کہ قتل عثمان کے 2 سال قبل انہوں نے انتقال فرمایا۔ اس درمیان ابن مسعود مدینے میں 3 سال رہے۔ ابن مسعود اور عثمان کے درمیان آخری بات چیت بہت زیادہ لائق توجہ ہے۔ جس وقت وہ بستر بیماری پر پڑے ہوئے تھے، زندگی کے آخری لمحے گن رہے تھے، عثمان ان کی عیادت کے لیے سرہانے پہنچے اور کہا، کیا تکلیف ہے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ؟ کیا خواہش ہے؟ ابن مسعود نے کہا، خداوند عالم کی بخشش اور رحمت۔ کیا علاج کے لیے ڈاکٹر بلاؤں؟ ابن مسعود نے کہا، ڈاکٹر نے خود ہی مجھے بیمار کیا ہے، کیا تمہارا وظیفہ دینے کا حکم دے دوں؟ ابن مسعود نے کہا، 2 سال سے ابن مسعود کا وظیفہ بند تھا، جب مجھے اس کی ضرورت تھی تم نے نہیں دیا، اب جب کہ ضرورت نہیں ہے تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ تمہارے بیٹوں کے لیے باقی رہے گا، ان کی روزی خدا دیتا ہے۔ ابن مسعود نے کہا کہ ان کی روزی خدا دیتا ہے، خدا سے دعا کرو کہ جو کچھ میں نے تم پر ظلم ڈھایا ہے معاف کر دے۔ ابن مسعود نے کہا، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم سے میرا حق لے۔ ابن مسعود نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ عمار یاسر پڑھائیں۔ عثمان میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا اور عثمان کو خبر کیے بغیر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ جب عثمان کو ابن مسعود کے مرنے کی خبر ملی تو سخت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، مجھے خبر دیے بغیر تم لوگوں نے ایسا کر دیا۔ عمار یاسر نے جواب دیا، انہوں نے خود وصیت کی تھی کہ تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ۔ عبداللہ بن زبیر نے اسی کے مناسب حال شعر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد نوحزاری کرو گے، حالانکہ تم نے میری روٹی روزی بند کر دی تھی۔ ابن مسعود کے یہ مختصر حالات تھے، لیکن ولید بن عقبہ کی حکومت کوفے کی طرف کی صرف یہی ایک داستان نہیں، بلکہ اس کی حکمرانی کے زمانے میں انتہائی بلاخیز اور فتنہ انگیز واقعات سرزد ہوئے۔ چنانچہ مسیحی شاعر ابو زبید اور شعبدہ باز یہودی کے ساتھ اس کے سلوک مشہور ہیں۔ عنوان ہے، آگ سے کھلواڑ۔ ابو الفرج کتاب اغانی میں ابن عرابی کا بیان یوں روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ولید اپنے مادری بھائی عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر بنا تو شرابی اور عیسائی شاعر ابو زبید سے اس کی گاڑی چھننے لگی۔ ولید نے اس کو عقیل کی ملکیت والے گھر میں ٹھہرایا، پھر اسے بخش دیا۔ یہ گھر زبید جیسے شرابی شاعر کو دینے سے پہلی بار کوفے کے باشندے ولید کی برائیاں بیان کرنے لگے، کیونکہ ابو زبید عیسائی تھا۔ جب وہ ولید کے پاس جاتا تو اس کا راستہ مسجد کوفہ میں ہونے کی وجہ سے وہیں سے ولید کے پاس جاتا۔ وہ رات بھر شراب کے جام چھلکاتا، پھر صبح کو شدت مستی سے بے خود ہو کر لڑکھڑاتا ہوا مسجد ہی عبور کر کے اپنے گھر پہنچتا۔ ولید کی یہ روش دین سے لاپرواہی اور مسلمانوں کے احساسات اور مقتضیات سے بے اعتنائی کا نتیجہ کا پتہ دیتی ہے۔ کوفے والے تو یہ چاہتے تھے کہ ولید شراب پینا چھوڑ دے، خلاف شرع کام کرنا بند کرے، ابو زبید جیسے شرابی مصاحب سے اپنا ناطہ توڑے۔ اس کے برعکس اس نے 2 وسیع زمینداری شام دہیرہ میں محل کے ساتھ اس کو بخش دی
اور صرف اسی کے چوپایوں کی چراگاہ کو مخصوص کر کے دوسروں کو اس کے استفادے سے محروم کر دیا۔ ابو زبید نے بھی اس کی خصوصی مہربانی کے بدلے مدحیہ اشعار کہے اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور یہ روایت اغانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 اور 183 پر ہے۔ بلازری لکھتا ہے کہ ولید نے اپنے عیسائی شاعر اور مصاحب ابو زبید کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے شراب اور سور کا گوشت مقرر کیا تھا۔ اس کے مقربین نے مشورہ دیا کہ اس سے عوامی احساسات بھڑک اٹھیں گے، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ نتیجے میں ولید نے شراب اور سور کا گوشت تو روک دیا، لیکن حکم دیا کہ اس کی جتنی قیمت متعین ہوتی ہے اسے ماہانہ دی جائے، پھر اس پر اضافہ بھی کیا۔ یہ کوفے کا گورنر عیسائی ابو زبید کو مسلمانوں کی مسجد سے گزارنے کی اجازت دیے ہوئے تھا۔ ایک دوسری نامناسب حرکت ولید جیسی جس کی وجہ سے لوگ اس کے مربی عثمان سے بہت زیادہ بدظن ہوئے، یہ تھی کہ ولید نے حکم دیا کہ ایک یہودی جو کہ اپنی جادوگری کی دکان مسجد میں لگا کر اپنے شعبدے دکھائے اور گورنر صاحب کی تفریح کا سامان فراہم کرے۔ لوگوں نے ولید کو بتایا کہ زرارہ نام کا ایک یہودی کرتب میں مشہور ہے، وہ شعبدہ باز، جادو اور سحر کی تمام قسموں میں مہارت رکھتا ہے، یہیں بابل کے پل کے پاس دیہات کا باشندہ ہے۔ ولید نے حکم دیا کہ اسے کوفہ لایا جائے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کے کرتب اور میٹھے شعبدوں کا تماشا دکھائے۔ ولید کے پیادوں نے اس کے حکم کی تعمیل میں سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ اس نے بھی حکم دیا کہ مرد یہودی مسجد کوفہ کے صحن میں اپنے جادو کے کرتب کی دکان لگا دے، اپنے ہنر کے تماشے اعلیٰ حکام اور مسلمان پڑوسیوں کو دکھائے۔ اس کی نمائش کا ایک تماشا یہ تھا کہ اندھیری رات میں بڑا سا ہاتھی گھوڑے پر سوار تماشائیوں کو دکھاتا تھا۔ ایک دوسرا کرتب یہ تھا کہ وہی شعبدہ باز اپنے کو اونٹ کی شکل میں ہو کر رسی پر چلاتا ہوا لوگوں کی نگاہوں کو دکھاتا تھا، پھر وہ خود ہی ایک خچر کی شکل میں ہو جاتا تھا جو اس اونٹ کے منہ میں داخل ہو کے اس کے مخرج سے نکل جاتا تھا۔ سب سے آخر میں تماشا دکھاتے ہوئے ایک تماشائی کو مجمع سے گھسیٹ لاتا تھا، پھر بے دھڑک اسے تلوار سے قتل کر کے سر و بدن الگ الگ کر دیتا۔ پھر سارے تماشائی حیرت کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ اس مقتول کے جسم پر تلوار پھیر رہا ہے، اور مقتول زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ جندب بن کعب ازدی اسی تماشائیوں کی جماعت میں موجود تھے۔ انہوں نے شعبدہ باز یہودی کے سارے تماشے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو شیطان و گمراہی کی مسلسل کارروائیوں سے خدا کی پناہ طلب کرتے رہے، جس سے انسان خدا کی یاد سے غافل ہو رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ سب کچھ نظر بندی اور شعبدہ بازی ہے، جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے دیر کرنا جائز نہیں سمجھا اور تلوار سونت لی اور ایک ہی بار میں اس یہودی کا سر تن سے جدا کر کے چلائے، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ باطل کو تو نیست و نابود ہونا ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا واقعہ دن کا ہے، رات کا نہیں۔ جندب کے پاس تلوار نہیں تھی، وہ بازار گئے اور تلوار بنانے والے سے تلوار خریدی اور واپس آ کر اس شعبدہ باز یہودی کی گردن ماری۔ پھر وہ چلائے، اگر وہ سچا ہے تو اپنے کو زندہ کر لے۔ جو بھی صورت ہو، یہ ولید تھا جس نے مسجد کو شعبدہ باز یہودی کے تماشے کا مرکز بنا لیا تھا، جبکہ وہ عبادت کی جگہ ہے، اور یہ جندب تھے کہ اس شعبدہ باز کو قتل کر کے عثمان کے بدکار حاکم کی تفریح کرکری کر کے اس کے عیش و عشرت میں اندھیر کر دیا۔ اس مرتبہ تو ولید غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے جندب کی گستاخی دیکھ کر حکم دیا کہ یہودی زرارہ کے انتقام خون میں جندب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان کے رشتہ دار جو قبیلے ازد سے تھے جندب کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ ناچار ولید نے حیلہ شروع کیا اور قتل کو نظر انداز کر کے بظاہر اس کے قتل سے درگزر کیا اور حکم دیا کہ جندب کو قید کر لیا جائے۔ جندب کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیلر، جس کا نام دینار تھا، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ دینار کو جب قید ہونے کی وجہ معلوم ہوئی، جندب کی
زہد اور پارسائی اس نے خود آنکھوں سے دیکھی۔ یہ دیکھا کہ وہ تمام رات صبح تک عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے جائز نہیں سمجھا کہ ایسے زاہد اور باایمان شخص کے خون سے اپنا دامن آلودہ کرے۔ جیلر نے اس سے کہا، میں دروازہ کھول رہا ہوں، تم بھاگ جاؤ، سلامتی سے اپنی جان بچا لو۔ اگر میں ایسا کروں تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرا خون رضائے خدا کے لیے بہے گا، ولی خدا کی نجات میں بہے گا، میری جان اتنی قیمتی کہاں؟ آخر کار دینار جیلر کے اصرار سے جندب نے قدم باہر نکالا اور جیل سے فرار کر گئے۔ صبح سویرے ولید نے جندب کے حمایتیوں سے دور تہیہ کیے ہوئے تھا کہ جندب کو قتل کرے۔ اس نے حکم دیا کہ جندب کو خدمت میں حاضر کیا جائے۔ ولید کے پیادے جیل سے خالی ہاتھ واپس آئے۔ انہوں نے خبر دی کہ جندب جیل سے فرار کر گئے۔ خود سر اور بدکردار حاکم کوفہ ولید کو دینار جیلر کی سہل انگاری پر بڑا غصہ آیا۔ لال بھبوکا سرخ انگارہ ہو گیا۔ حکم دیا کہ اس تحصلی پر دینار کو قتل کر دیا جائے اور اس کا بدن مزبلہ کوفے میں دار پر لٹکا دیا جائے۔ ادھر جندب قید خانے سے بھاگ کر مدینہ پہنچے، وہیں سکونت اختیار کر لی۔ جب عثمان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو سخت و سست کہا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے ان کی سفارش کی۔ عثمان نے امام کی سفارش مان لی۔ ولید کو خط لکھا کہ جندب سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس طرح جندب پھر کوفے واپس چلے گئے۔ عنوان ہے انقلاب کی پہلی چنگاری۔ جب حاکم کوفہ ولید کی بدکاریاں اور خلاف شرع حرکتیں بہت زیادہ ہو گئیں تو رد عمل بھی ہوئے۔ عثمان کے ناروا سلوک کی وجہ سے لوگوں کا غم و غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ باتیں ایک منہ سے دوسرے منہ تک رینگنے لگیں۔ ایسے میں عمرو بن زرارہ بن قیس نقیفی اور کمیل بن زیاد نخعی، یہ دونوں ہی کوفے کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ پہلے افراد تھے جنہوں نے عثمان کی بیعت کا کلاوہ گردن سے اتار پھینکا اور علی کی بیعت کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے یہ تقریر کی، اے لوگو، عثمان حالانکہ حق و باطل کے درمیان تمیز رکھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر پس پش ڈالتے اور نظر انداز کرتے ہیں۔ پست اور کمینے لوگوں کو نیک اور تقوی شعاروں پر مسلط کر دیا ہے، انہیں اقتدار اور حکومت دے دیا ہے۔ اس اجتماع میں خالد بن ارطفہ بھی تھا۔ فوراً جا کر اس نے ولید کو خبر دی۔ عمرو بن زرارہ کا واقعہ اور اس کی بھڑکانے والی تقریر سب بیان کر ڈالی۔ ولید غصے میں بھر گیا۔ اس نے چاہا کہ خود سوار ہو کر جائے اور تمام لوگوں کو منتشر کر دے، لیکن اس کے مصاحبین آڑے آ گئے اور سمجھایا کہ وہ جتنا سمجھ رہا ہے یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تمام لوگ بھڑکے ہوئے ہیں، ہنگامے پر آمادہ ہیں۔ اپنے حال پر رحم کرو اور فتنے کی آگ کو زیادہ ہوا نہ دو۔ اسی درمیان مالک بن حارث نے پیشکش کی کہ اگر ولید چاہے تو ان تمام لوگوں کا جوش ٹھنڈا کر دوں۔ ولید نے اسبات میں جواب دیا۔ وہ اس اجتماع میں پہنچا اور ان سے گفت و شنید کرنے لگا۔ انہیں فتنہ و آشوب سے ڈرا کر سب کو ٹھنڈا کر دیا۔ ولید بھی نچلا نہیں بیٹھا۔ اس نے شورش اور عمرو بن زرارہ کی تقریر کا کچا چھٹا عثمان کو لکھ دیا، پھر مدد کی درخواست کر کے اس صورتحال میں خلیفہ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عثمان نے جواب میں لکھا، ابن زرارہ عرب بدو ہے، بدماش ہے اور اسے شام جلا وطن کر دو۔ ولید نے خلیفہ کے حکم سے ابن زرارہ کو شام جلا وطن کر دیا۔ جس وقت ابن زرارہ حق گوئی کے جرم میں لاچار ہو کر کوفہ چھوڑ رہے تھے، مالک اشتر، اسود بن یزید، علقمہ بن قیس اور قیس بن فہد انہیں الوداع کہتے ہوئے دور تک گئے۔ اس موقع پر قیس نے یہ 2 شعر پڑھے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، خدا کی خوشنودی کا پوشیدہ اور اعلانیہ طلبگار ہوں۔ ضرور بالضرور ہم ولید اور اس کے آقا عثمان کو جو گمراہی کی جائے پناہ ہے، حکومت اور خلافت سے کھرچ پھینکیں گے۔ کوفے میں عثمان کی باز پرس۔
جب کوفے کے مختلف لوگوں کی طرف سے بے شمار شکایتیں ولید کے خلاف عثمان کے پاس پہنچی تو مجبور ہو کر کے سوچا کہ ظاہری طور سے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا سخت نوٹس لیا جائے۔ اس سلسلے میں اپنے آزاد کردہ غلام حمران کو انکوائری کے لیے بھیجا تاکہ صورتحال سے جائزہ لے کر لوگوں کے ساتھ ولید کے سلوک کی رپورٹ دے، لیکن ولید نے اس بلند مرتبہ حکومت کی انکوائری کو دولت سے خرید لیا، اس کے ہاتھ رشوت سے بھر کر خالی ہاتھ مدینہ واپس کر دیا اور عثمان کی تمنا کے مطابق ولید کی شان میں قصیدے پڑھ ڈالے۔ عثمان نے راحت کی سانس لی اور خود کو اس روح فرسا غم سے فارغ کر لیا۔ کچھ دن بعد مروان نے حمران سے ملاقات کر کے ولید کے بارے میں صحیح صورتحال جاننے کے لیے ان سے پوچھا۔ حمران نے جواب دیا کہ وہاں کے حالات سخت بحرانی ہیں۔ مروان نے جو کچھ بیتی تھی خلیفہ کے گوش گزار کر دیا۔ عثمان نے اس خیانت کے جرم میں حمران کی جھوٹی رپورٹ کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسے بصرہ جلا وطن کر دیا، پھر اسے وہیں بصرہ میں ایک اچھا سا گھر بھی عطا فرما دیا۔ یہ روایت انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ فصل چہارم، عنوان ہے عائشہ نے انقلاب کی قیادت کی۔ یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ اہم ترین عوامل تھے جنہیں ام المومنین عائشہ نے عثمان کی مخالفت اور لوگوں کو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، ورنہ عثمان اور ان کے حاشیہ نشینوں نے خدا سے غافل غیر شرعی حرکات اور ناپسندیدہ اعمال ان سے کہیں زیادہ کیے جنہیں بیان کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک روش بجائے خود اقتدار و خلافت اور شخصیت عثمان کے خلاف انقلاب اور شورش برپا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جمی ہوئی تھی۔ واضح بات ہے کہ یہ تمام عوامل لوگوں کو شورش سے ابھارنے اور اصحاب کو ان سے بدظن کرنے کے لیے بہت مؤثر تھے، لیکن وہی عوام شاید انہی کی ساختہ پرداختہ احادیث کی وجہ سے خود اپنے اندر اتنی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ خود کو ایسی شخصیت کے خلاف جسے جانشین رسول اور خلیفہ کے لیے پکارتے ہیں اعتراض کریں۔ تلوار اٹھانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ جسارت و جرأت ابن مسعود، عمار یاسر، ابو ذر غفاری اور جندب جیسے عظیم اصحاب رسول کی شدید مخالفت اور شجاعانہ اقدامات نے پیدا کی۔ بنابراین عوامی انقلاب کے لیے بارود کا ڈھیر بس ایک چنگاری کا منتظر تھا۔ یہ آگ ام المومنین کے تاریخی فتوے نے بھڑکا دی اور آخرکار عثمان اپنے تمام اقتدار اور عظمت کے ساتھ زمین بوس ہو گئے، خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ عائشہ کے پاس بڑی ذہانت و فراست تھی۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے عثمان کے خلاف عوامی شورش برپا کر کے سب کچھ اپنے مفاد میں کرنے کے لیے بھرپور استفادہ کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ عثمان کی ناکام حکومت سے تنگ آ گئے۔ ان کے مطلق العنان حاشیہ نشینوں کا ظلم عوام کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا۔ یہی وہ بات تھی جس پر توجہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیادت کا تحفظ کرتے ہوئے تمام لوگوں کو ہیجان میں لانے اور عثمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کی قیادت خود انہوں نے سنبھال لی، اور وہ بھی اس طرح کہ جیسا وہ خود چاہیں ویسا ہی نتیجہ نکلے۔ عوام عثمان کے ظلم و ستم کی وجہ سے انقلاب کے پیاسے تھے۔ ام المومنین عائشہ کی تقریروں اور کارروائیوں نے نشاط تازہ بخشی، انہی کامیابی کی امیدوں سے نہال کیا۔ عثمان کے کرتوتوں کے خلاف ام المومنین عائشہ کا نام اور تقریر نہ صرف مدینہ اور اس کے مضافات میں بلکہ حجاز کے باشندوں اور پھر تمام مملکت اسلامی کے عوام کی زبان پر تھا، خاص طور سے اس لیے کہ ان کا خاندان تمیم بھی ان کی حمایت میں تھا اور یہ انقلاب حساس ترین کردار نبھا رہا تھا۔ بلازری جو خود حاکمیت خلفاء کا وقی عالم تھا، اپنی کتاب انصاب الاشراف میں لکھتا ہے، خاندان تمیم کے افراد محمد بن ابی بکر اور ان کے چچیرے بھائی طلحہ کی حمایت میں عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر نے تمیمیوں کے استقامت کے لیے مصر سے بغاوت کا آغاز کیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ محمد بن ابی بکر اور محمد بن حذیفہ نے گورنر مصر عبداللہ
بنابی سرح کی چند غیر شرعی باتوں کی وجہ سے بغاوت کی، آخر مصریوں سے وہاں اپنا قبضہ جما لیا۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں تاریخی چہروں کا تعارف کرایا جائے جو اس عہد کے سیاسی حالات کے حساس کردار ہیں۔ 3 چہرے۔ نمبر 1، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ عبداللہ بن سعد قریش کے قبیلہ عامر کے اس خانوادے سے تعلق رکھتا تھا جو ابی سرح کا تھا۔ اس کی ماں نے عثمان کو دودھ پلایا تھا، اس بنا پر عثمان اور عبداللہ رضاعی بھائی تھے۔ عبداللہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور مدینہ ہجرت کی۔ اسے رسول کے کاتبوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ دن بعد مرتد ہو کر مکہ واپس چلا گیا۔ اس نے وہاں سرداران قریش سے کہا، محمد میری خواہشات اور ارادوں کے پابند تھے، میں جو کچھ کہتا وہ عمل کرتے۔ مثلاً وہ کہتے، لکھو عزیز حکیم، میں ان سے پوچھتا کیا لکھ دوں؟ علیم حکیم، وہ جواب دیتے کوئی حرج نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہے۔ خداوند عالم نے عبداللہ بن سرح کے بارے میں یہ آیت نازل کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 93، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پادیش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تو رسول خدا نے عبداللہ بن ابی سرح کے قتل کا فرمان صادر کر دیا اور حکم دیا، چاہے وہ لباس سے کعبہ ہی چپکا ہوا کیوں نہ ہو، اسے قتل کر دو۔ عبداللہ اپنی موت سے ڈرا اور عثمان کی پناہ پکڑ لی۔ عثمان نے اسے چھپا دیا، پھر اسے خدمت رسول میں لائے اور اس کے لیے امان طلب کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ آپ نے اپنا سر بلند کیا، آخر آپ نے عثمان کی تائید کر دی۔ جب عثمان چلے گئے تو حضرت نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں اس لیے خاموش تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ جواب دیا گیا، آپ نے ہمیں ذرا بھی اشارہ کیا ہوتا۔ رسول خدا نے فرمایا، پیغمبر کے لیے آنکھ کا اشارہ مناسب نہیں۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو ایسا پاپی شخص برادری کے حوالے سے 25 ہجری میں وہاں کے گورنر عمرو عاص کو معزول کر کے مصر کی حکومت دے دی گئی۔ عبداللہ نے افریقہ کے بعض علاقے فتح کر کے عثمان نے اس کے انعام میں افریقہ کی غنیمت کا تمام خمس اس کو بخش دیا۔ وہ 34 ہجری تک حکومت مصر پر باقی تھا۔ محمد بن ابی بکر اور ابن ابی حذیفہ کی شورش سے اسقلان بھاگ گیا اور وہیں تھا کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ کی موت 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ روایت استیاب، اسد الغابہ، اصابہ، انصاب الاشراف، مستدرک، تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر اور ابن ابی الحدید میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، محمد بن ابی بکر۔ محمد خلیفہ اول ابو بکر کے فرزند تھے۔ ان کی ماں اسما بنت امیس قبیلہ خشم سے تھیں، خ ش م۔ ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ابو بکر کے عقد میں آئیں۔ ان سے محمد کی پیدائش مکے کے راستے میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی۔ جب ابو بکر نے انتقال کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسما سے شادی کی۔ اس طرح محمد کی نشو و نما حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی نے ان کی تربیت فرمائی۔ نتیجے میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے جانباز اور ثابت قدم صحابی تھے۔ محمد نے حضرت علی علیہ السلام کے رکاب میں جنگ جمل میں اپنی بہن عائشہ کے خلاف جنگ کی۔ پھر امام نے حکومت مصر کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ محمد 15 رمضان 35 ہجری میں وارد مصر ہوئے اور وہاں کے انتظامی امور سنبھالنے لگے۔
لیکن 38 ہجری میں معاویہ نے عمرو آس کی سرگردگی میں ایک بڑی فوج بھیجی۔ عمرو نے محمد پر غلبہ پایا اور مصر فتح کر لیا، اور معاویہ بن خدج نے انہیں قتل کیا۔ پھر عمرو آس کے حکم سے گدھے کی کھال میں ان کی لاش رکھ کر جلا دی گئی۔ اور یہ روایت حالات محمد بن ابی بکر استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328، اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451 اور دیگر تاریخوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، محمد بن ابی حذیفہ۔ ابو القاسم کنیت تھی، محمد نام تھا۔ ابو حذیفہ بن عتبہ کے فرزند تھے، قریش کے قبیلے عبد شمس سے تھے۔ ان کی ماں سہلہ بنت سہیل بن عمر قبیلہ عامر سے تھیں۔ محمد کے ماں اور باپ دونوں ہی حبشہ کے مہاجر تھے۔ محمد وہیں حبشہ میں پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور عثمان نے محمد کو اپنی فرزندی میں لے کر ان کی تربیت کی۔ وہ عثمان ہی کے سایہ عاطفت میں پلے اور بڑھے۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو محمد نے عثمان سے اجازت مانگی کہ کفار سے جہاد کے لیے مصر جائیں۔ عثمان نے ان کا مطالبہ مان لیا۔ محمد مصر چلے گئے۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے عثمان کے خلاف شورش برپا کی تو وہ بھی لوگوں کو حساس ترین لہجے میں عثمان کے خلاف بھڑکانے لگے۔ آخرکار ایک حملے میں عبداللہ بن سرا پر قابو پا لیا اور اسے مصر سے بھگا دیا اور وہاں کے حکمران بن گئے۔ مصریوں نے محمد کی حکومت کو جان و دل سے مان لیا، ان کی بیعت کی۔ اس طرح مصر کے زمام امور ان کے ہاتھ آ گئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہیں مصر پر باقی رکھا، اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بھی مصر کے انتظامی کام کاج دیکھتے رہے۔ جب معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ صفین کی طرف چلا تو ان کا سامنا ہوا تو محمد معاویہ سے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے شام کی طرف سے مصر کے پہلے شہر فسطاط ہی میں روکا، لیکن انہوں نے معاویہ سے مقابلے کی تاب نہیں دیکھی، اس لیے اس سے صلح کر لی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ محمد اور ان کے ساتھی مصر سے نکل جائیں اور یہ لوگ امان میں رہیں گے۔ لیکن جب محمد اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکلے تو معاویہ نے بزدلانہ طریقے سے اپنے معاہدے کے خلاف انہیں قید کر لیا اور دمشق کے زندان میں بھیج دیا۔ آخرکار معاویہ کے غلام رشیدی نے انہیں قتل کر دیا۔ محمد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی پائی تھی، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 پر ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم فرزند ابو بکر اور محمد بن حذیفہ کی شورش کا تذکرہ کریں، یہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ عمرو آس جو فاتح مصر اور عمر کے زمانے سے وہاں کے گورنر تھے، وہاں ان کی ذمہ داریوں میں امور مالیات اور امام جماعت دونوں باتیں شامل تھیں، لیکن اس طرح ان کی حکمرانی دیر تک باقی نہیں رہی۔ عثمان نے مالیات کے امور میں ان کے ہاتھ کوتاہ کر دیے اور یہ عہدہ عبداللہ بن ابی سرح کو دے دیا، اور عمرو آس کو حکم دیا کہ صرف لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، لیکن دیر نہیں گزری کہ یہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اور یہ عہدہ بھی عبداللہ کو دے کر دونوں عہدے اپنے رضاعی بھائی کو دے دیے۔ اس طرح ایک بار انہوں نے عمرو آس کے ہاتھ سے مصر کا اقتدار چھین لیا۔ یہ روایت بھی استیاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321، اساد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 315، اصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54، تاریخ طبری ابن اسیر اور ذکر حوادث سال 30 تا 36 میں موجود